الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف منافقین کی آخری کوشش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے واپس لوٹتے ہیں مکہ فتح کر کے، تب آپ کو مدینہ میں اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ ملک شام سے ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی ہے اور تقریباً 40,000 کا لشکر اس نے تیار کیا ہے، جمع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سنائی دیا، یہ معلوم ہوا، آپ بڑے پریشان ہوئے اور مسلمانوں سے مشورہ کر کے مسلمانوں کو اس لشکر کے مقابلے کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ 40,000 کا لشکر مدینہ تک پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں مدینہ پر بڑی آفت آ جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اس لشکر کے اس کی اپنی جگہ سے نکلنے سے پہلے اسی جگہ جا کر وہیں پر اس کو روک دیا جائے، اسی جگہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے اور مدینہ میں ایک دوسری جگہ منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ دھوکے تو الگ الگ انداز سے دیے گئے تھے، کبھی مشرکین کا استعمال کر کے، کبھی یہودیوں کا ساتھ دے کر، اور اب ایک نیا طریقہ استعمال ہو رہا تھا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور وہ طریقہ تھا مسجد کی تعمیر کے ذریعے، کہ مسجد کی تعمیر ہو اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ابو عامر نامی ایک راہب انسان، یہ شخص ملک شام جاتا ہے اور روم کے بادشاہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ ہماری مدینہ میں مدد کیجئے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس نے مدد کرنے کا وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ ابو عامر مشرک تھا، یہ کرسچن ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور وہ ہرقل کے، وہ روم کے جو لوگ تھے ملک شام کے علاقے کے، وہ عیسائی تھے، لہذا یہ عیسائی بن کر ان کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، آپ اپنے بھائی عیسائی کی مدد کیجیے، مدد کے لیے مدینہ کے پاس ایک فوج بھیجیے۔ تو روم کے بادشاہ نے حامی بھر لی، کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس فوج بھیجتے ہیں۔ ابو عامر نے اسی جگہ سے مدینہ منورہ کے اندر منافقین کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ جلدی سے قباء کے علاقے میں، مسجد قباء سے قریب میں ایک مسجد تعمیر کر لیں۔ لوگوں نے مسجد تعمیر کر لی، اچھی خاصی عمارت بنا دی گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے،
ہماری اس مسجد میں نماز پڑھیے، تاکہ مسجد میں آپ جب نماز پڑھیں گے تو مسلمان اس مسجد پر اعتماد کریں گے اور اس طرح سے اس کو تقویت مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ابھی جنگ کی تیاری میں ہوں، تبوک کے علاقے میں ہمیں جانا ہے رومیوں کے مقابلے کے لیے، جب ہم جنگ سے واپس آئیں گے تب نماز پڑھیں گے، تب تک کہ آپ نے ان کو معلق رکھا۔ اب یہ مسجد جو بنائی گئی تھی، قرآن مجید میں اس مسجد کو مسجد زرار کہا گیا ہے۔ زرار کا مطلب ہوتا ہے نقصان دینا، تکلیف دینا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا تقم فیہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ بالکل نہ جائیں، اس مسجد میں آپ نہ جائیں، وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، وہاں قریب میں قباء کے اس وادی میں جو دوسری مسجد ہے مسجد قباء، اس مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے آپ کو، وہاں جائیے آپ۔ یہ مسجد زرار یہ جو منافقین نے بنائی ہے، یہاں نماز نہ پڑھیے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، کیونکہ یہ جو مسجد تھی اس کی شکل مسجد کی طرح تھی۔ اس مسجد کی تعمیر کا جو مقصد تھا، بنانے والے منافقین تھے، اور یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی عیسائیوں کے حکم سے۔ مقصد یہ تھا کہ جب عیسائی اس علاقے سے، ملک شام کے علاقے سے مدینہ منورہ آئیں اور یہاں بیٹھ کر منافقین کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کوئی مشورہ کرنا ہو تو مشورے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، جہاں بیٹھک ہو سکے، جہاں ہم آپس میں مشورہ کر کے پلاننگ کر سکیں، اور اس جگہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیار جمع کیا جا سکے۔ یہاں سے مدینہ کے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے طریقے ہم ایجاد کریں گے، یہاں سے اس کی پلاننگ کی جائے گی کہ مسلمانوں پر حملے کیسے ہوں، مسلمانوں میں دراڑیں کیسے پیدا کریں، اور مسلمانوں کے خلاف کون کون سے ہتھیار کا استعمال ہونا چاہیے، یہ سارے کام ہم اس جگہ سے کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ابھی ہم مصروف ہیں، جنگ تبوک سے جب واپس آئیں گے تب آپ کی اس مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے، ابھی ایک دن باقی تھا مدینہ میں داخل ہونے کے لیے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے وہاں نماز نہ پڑھنا، اس مسجد میں آپ نہ جائیں، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ حقیقت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں میں فساد پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے، دین اسلام کو مٹانے کے لیے ایک مرکز بنایا ہوا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو منہدم کر دو، اس میں آگ لگا دو۔ اس طرح سے وہ مسجد زرار جو مسجد کے نام سے بنائی گئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں پر منافقین، چونکہ ابھی تک منافقین کبھی مشرکین مکہ کا استعمال کر رہے تھے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، لیکن ہمیشہ انہیں ناکامی ملی۔ پھر یہودیوں کا استعمال کرتے تھے، بنو نذیر کا، بنو قریظہ کا، بنو قینقاع کا، پھر خیبر والوں کا، وہاں بھی ان کو ناکامی ملی۔ تو نہ مشرکین کے ساتھ ملنے سے فائدہ ہوا، نہ یہودیوں کے ساتھ ملنے سے فائدہ ہوا۔ تب انہوں نے سوچا کم سے کم اب آخری حربہ ہوگا کہ عیسائیوں سے مل جائیں، اور عیسائیوں کی مدد کے لیے، ان کی فوج منگوانے کے لیے باقاعدہ ان میں کے بعض افراد عیسائی ہو گئے، تاکہ عیسائی شکل میں جب ان کے عیسائیوں کے پاس جائیں گے تو وہ انہیں اپنا سمجھ کر ان کی مدد کریں گے۔ اور مدد کیا کرنی ہے؟ کون سی مدد کرنی ہے؟ مدد یہ کرنی ہے کہ مدینے پر حملہ کر دینا ہے۔ مدد یہ نہیں کرنی کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمیں گھر دے دو، ہمیں وہیں رکھ لو،
ملک شام میں ہمارے پاس اسی جگہ ہمیں نوکری دے، تو نہیں، اپنی فوج بھیجیے، مدینہ پر حملہ کر دیجیے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیجیے۔ اور اسی درمیان میں پھر یہ خبر بھی آئی کہ ملک شام سے باقاعدہ 40,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور ان منافقین کو بھی اس بات کی اطلاع ملی، لہذا وہ خوش ہو گئے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پریشان پھر رہے ہیں، مسلمان پریشان پھر رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ ایک تو گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، پھر جو کھجوروں کے باغات ہیں یہاں پر پھل پکے ہوئے ہیں، اس وقت میں اب کھجوریں نکالنے کا وقت ہے، یہ باغات سے پھل نکالنے کا وقت ہے، اور یہ سب تبوک کی طرف، ملک شام کی طرف جانے کی تیاری میں ہیں، ان کے سارے پھل بیکار ہو جائیں گے، اور پھر جب پھل نہیں نکال سکیں گے تو ان کو پیسہ بھی نہیں ملے گا، تجارت میں، معیشت میں کمزور ہو جائیں گے۔ مسلمان بھی بڑی تکلیف میں نظر آ رہے تھے، کیسا حال ہے۔ پھر مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، سواریوں کی قلت، اناج کی قلت، اوپر سے دھوپ، نیچے سے سخت گرمی، پیروں کو تکلیف دینے والی، نقصان پہنچانے والی زمین، مسلمان پریشان دکھائی دے رہے تھے، اور ایسی پریشانی کا منافقین نے فائدہ اٹھایا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے کسی طرح یہ آخری موقع ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کر دیا جائے، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ الگ الگ طریقے اپنائیں گے۔ ایک تو اسلام کے خلاف کھل کر بولیں گے، اس کی مخالفت کی جائے گی، اگر وہاں کامیابی نظر نہیں آئی تو دین کے نام سے، جیسے انہوں نے مسجد بنائی تھی، نام مسجد کا تھا کہ نبی آئیں گے وہاں پڑھیں گے اور بعد میں اپنا کام کریں گے، تو دین کے نام سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کر دیا تھا، مسلمان اب شرک نہیں کرتے تھے، تمام کے تمام لوگ جو کفر میں تھے اب وہ اسلام میں داخل ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اب ان سے بت پرستی کی کوئی امید نہیں تھی کہ یہ بت بنائیں گے اور اس کی پوجا کریں گے۔ شیطان نے یہ راستہ چھوڑ دیا، کہا کہ مسلمانوں کو اب بت پرستی میں نہیں لے جایا جا سکتا، لیکن ایک دوسرا راستہ ہے، شرک کروانا ہو تو مسلمانوں کو مسجدوں کے راستے سے شرک کرواؤ۔ پھر ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ ساری دنیا میں اور خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسلمانوں کو جو مشرک بنایا گیا، مساجد کے نام سے، درگاہوں کے نام سے، اور نہ جانے کون کون سے نام سے، لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور دعا ادھر منہ کر کے کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کے صحن میں جانے کے بعد وہاں درگاہ پہ جا کے کھڑے ہو کر وہاں دعائیں کر رہے ہیں، وہاں چادریں چڑھا رہے ہیں، وہاں سجدے کر رہے ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی کتنی مسجدیں ہیں جہاں درگاہ اندر ہیں۔ مسلمان اب مندروں میں نہیں جائیں گے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ان کو مندروں سے، ان کو بتوں سے نفرت ہو چکی ہے، لیکن اس نے شرک کا ایک دوسرا راستہ انہیں دے دیا کہ آپ مسجد جاؤ، آپ مسلمان ہو، آپ مسجد جاؤ، آپ مسلمان ہو، اور مسجد میں جا کے وہ بابا سے ملو، وہ بابا سے مانگو، وہ پیر سے مانگو، اس کے سامنے سجدہ کرو، وہاں پھول چڑھاؤ، وہاں طواف کرو۔ لہذا مسلمان اس راستے سے اب مشرک بن گئے۔ تو منافقین بھی اس طرح سے یہ طریقہ اپنانا چاہتے تھے، تو وہ مسجد زرار کا خاتمہ تو ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں مسلمانوں نے لفظ مسجد زرار، یہ جو نام ہے مسجد زرار، اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا۔ ہمارے ہندوستان میں کئی حنفی علماء نے باقاعدہ اہل حدیث کی مساجد کو مسجد زرار کا نام دیا ہوا ہے کہ اہل حدیث کی جو مساجد ہوتی ہیں یہ مسجد زرار ہے۔ جو آپ خبریں سنتے ہیں نا کہ فلاں شہر میں اہل حدیث کی مسجد کو حنفیوں نے منہدم کر دیا، کیونکہ مسجد زرار کو لوگوں نے منہدم کیا تھا۔ جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں شہر کے اندر اہل حدیث کی مساجد کو حنفیوں نے جلا دیا،
وہ اس وجہ سے کہ مسجد زرار کو مدینے والوں نے جلایا تھا۔ بس وہی طریقہ یہاں حنفیوں نے اپنایا اور اہل حدیث کی مساجد کو مسجد زرار کا نام دے کر کہیں منہدم کرنا شروع کیا تو کہیں ان کو آگ لگا دیا۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ جو شرک ہے، جو بدعت ہے، جو خرافات ہے، اس کی جو مساجد ہے یہی مسجد ہونی چاہیے۔ جو توحید کی دعوت دینے والی مسجد ہے یہ مسجد نہیں ہوتی۔ یعنی مکمل طور پر فکر کو تبدیل کر دیا۔ وہ مسجد جو منافقین کی تھی، جو مسلمانوں کی ایمان کو خراب کرنے والی تھی، اب ان مساجد کی بے انتہا بھرمار ہو چکی۔ اب وہ مسجد جو مسلمانوں کو توحید کی طرف لانے والی تھی، ان مساجد کو اب یہ مسجد زرار کہہ کر ان کو منہدم کرنے لگے۔ تو یہاں پر مسجد زرار کا بھی غلط استعمال کیا بہت سے علماء نے۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو ہدایت دے، انہیں صحیح راہ کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو ہر ایسے میدان سے جہاں پر اچھائی کے راستے پہ یا اچھی شکل کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دین کے نام پر، امام کے نام پر، پیر کے نام پر، ولی کے نام پر، مرشد کے نام پر، کوئی ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ۔ لوگ ولیوں کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نام اچھا ہے، فلاں ولی ہے، وہ فلاں نظام الدین اولیاء ہے، وہ تو اولیاء ہو گئے، اور یہ فلاں وہ ولی ہے، یہ فلاں ولی ہے۔ بڑے بڑے ولیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ان ولیوں کا نام یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، مقرب بندے ہیں، دیندار تھے، عبادت گزار تھے۔ ان عبادت گزار بندوں کا نام لے کر ان کی درگاہیں بنا کر شرک کرنے لگ گئے۔ ولیوں کا نام لے کر شرک کیا جا رہا ہے، مسجد کا نام لے کر شرک کیا جا رہا ہے، درگاہوں کا نام لے کر شرک کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو دین کے نام سے مسلمانوں کو مشرک بنانے کی تحریک چلی ہوئی ہے سارے ہندوستان میں اور دنیا بھر میں، اس تحریک کا خاتمہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو دنیا میں ایک ہی جماعت ہے، وہ ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو شرک کا، بدعت کا، صوفیت کا، یہ بت پرستی، قبر پرستی کا خاتمہ کر سکے۔ اس لیے اہل حدیثوں کو اللہ کا احسان بھی ماننا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے، ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا فرمائے کہ ہم مسلمانوں کی اصلاح کر سکیں، مسلمانوں کو صحیح راستہ ہم دکھا سکیں، توحید سے، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، قبر پرستی سے ہم کسی طرح سے ان کو راہ راست کی طرف لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں سے بھڑتے چلے جائیں، نفرت کرتے چلے جائیں، اور اس کی وجہ سے ہم سے مسلمان دور ہوں۔ مسلمانوں کی اصلاح کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اصلاح کریں گے، ہم صحیح دعوت دیں گے، ہمارے میدان میں لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ حق کی طرف آنے والے لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، شرط یہ کہ حق کی دعوت اچھی طریقے سے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔